الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، اور كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم بزرگوں اور دوستوں، آج اس دنیا کے اندر مسلمان جس طریقے سے پریشانیوں اور مصیبتوں سے دوچار ہے، جس طرح وہ حالات کے شکار ہے، ان میں سے ہر شخص اس بات سے واقف ہے. لہذا ہمیں ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے ذریعے ان مصیبتوں کو دور کریں اور اپنے اسلام اور مسلمان ہونے کا وہ معیار پیش کریں اور وہ نمونہ پیش کریں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تھی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ لوگوں کی تھی. آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات کو اپنے اندر پیدا کریں اور قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. میں اس سلسلے میں ایک بات آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اندر سب سے پہلے اس چیز کا جذبہ ہونا چاہیے اور یہ شوق ہونا چاہیے کہ ہمارے اندر جتنی بھی خلاف شرع چیزیں ہیں، جتنی بھی چیزیں ناجائز شریعت کے خلاف ہیں، اس کو ہم دور کریں اور ساتھ ساتھ ہمارے معاشرے میں جو لوگ ہیں ان میں بھی اگر ہم وہ برائی دیکھتے ہیں تو اچھے طریقے سے اور بہترین طریقے سے اسے روکیں. یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، ان دونوں کاموں کو لازمی پکڑیں. یہ بات یاد رکھیں کہ نہی عن المنکر یہ امر بالمعروف کے مقابلے میں، اچھی بات کے حکم دینے کے مقابلے میں برائی سے روکنا یہ کچھ زیادہ ہی اہم ہے اور کچھ زیادہ ہی پریشانی والی ہے. لیکن انسان جب مسلمان ہے اور جب وہ اپنے اسلام کا اور اپنے مسلمان ہونے کا عہد کرتا ہے تو اسے ضرورت ہے کہ وہ ناجائز چیزوں سے روکے، اپنے آپ کو بھی روکے اور اپنے معاشرے میں لوگوں کو اور اپنے گھر کے لوگوں کو، تمام امت مسلمہ کو روکنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کو شریعت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے.